محسن بیگ صاحب، سر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ساری چیز کے بعد جو سیاسی طور پہ اس کا ایفیکٹ ہے، کیا وہ لوگ آج کیونکہ سرویز آئے ہیں، گیلپ کا سروے آیا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بڑے ہی چاروں صوبوں کے اندر دکھایا گیا کہ آج بھی بہت بڑی پاپولیرٹی لوگوں کی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، یہ اس قسم کے انٹرویوز کے بعد لوگوں کی رائے تبدیل ہوگی؟ بہت شکریہ منصور صاحب. بیسیکلی تو جو طرز سیاست طریقہ انصاف کے لیڈر نے لی، اس کے تھوڑے بیک گراؤنڈ میں جائیے. انہوں نے جب شروع کیا، میں ابھی سن رہا تھا ساری باتیں، بیسیکلی پس منظر دیکھنا ہے آپ نے کہ یہ جو انہوں نے 9 مئی کے واقعے تک یہ پہنچے کیسے. کیونکہ وہ جو لیڈر ہے جو ہڈیالہ میں ہے ابھی، وہ پہلے بیانیہ یہی تھا کہ مختلف جو اپنے اپوننٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بارے میں جو گفتگو، جو بیانیہ، جس طریقے سے انہوں نے ان کو ٹیک آف کیا، پبلک کو ایک نیا نیریٹو دیا، وہاں تک تو ٹھیک تھا. پھر آپ آگے جن کی بھی مدد سے آپ آئے، آپ سرکار میں آ گئے، اپنے سرکار کے میں آ کے بھی پارلیمان میں وہی طرز حکمرانی اور سیاست کرنے کی کوشش کی، گالی گلوچ، پریشرائز. وہ کرتے کرتے انہوں نے ہر ادارے کو، جو سرکار کا ادارہ ہے، جو ریاست کا ادارہ ہے، اس کو پریشرائز کرنا شروع کیا، سوشل میڈیا کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، دھمکیوں کے ذریعے. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ججز کو، فوج کو، اور فوج کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اسی طرح انہوں نے پولیس کو، لا انفورسمنٹ کو، سب کو ٹیک آن کیا اور دھمکیاں اور پریشرائز کیا، گالی گلوچ بھی کیا. اب وہ کرتے کرتے وہ 9 مئی تک پہنچ گئے. اب وہ سمجھ رہے تھے، اور جو عثمان ڈار نے کہا کہ یہ آرمی چیف کو انڈر پریشر لانا چاہتے تھے یا اس کو عہدہ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے بہت ایفرٹس کی، انٹرنیشنل لابی بھی پلے کر رہی تھی جو کہ انہی سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح پاکستان میں کچھ فوجی اس وقت سروس میں تھے، آج ریٹائر ہو گئے، وہ بھی تھے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ پورا جو بیک گراؤنڈ میں بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کے شو میں اتنا ٹائم نہیں ہوگا، وہ 9 مئی جو ہے وہ خالی 9 مئی کا دن نہیں ہے. بیگ صاحب ایک منٹ. یہ ابھی آپ نے یہ جو فرمایا 9 مئی کے حوالے سے کہ کچھ افسران تھے جو ریٹائر ہو گئے، اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجئے گا، کیا مطلب اس بات کا؟ نہیں، اس وقت وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھرو تھے جن کو یہ ڈی جی ISI سے نہیں ہٹانا چاہ رہے تھے. جنرل فیض اور یہ جو گروپ تھا کچھ لوگوں کا، آپ سب کو پتہ ہے انہوں نے ریزائن کر دیے اور کچھ لوگ نکال دیے گئے. یہ ایک بڑی سٹرونگ لابی تھی، اور یہ ریاست کے ادارے کے اندر گروپ بندی یا اس کے اندر اس قسم کا ماحول پیدا کر دینا، ڈیوائیڈ لانا، یہ خان صاحب نے بڑی دیر سے اس کے اوپر کام کر رہے تھے. اچھا. تو وہ ریاست کے لیے اچھا نہیں تھا. تو 9 مئی کا واقعہ کوئی 9 مئی والے دن نہیں ہوا، اس کے پیچھے خاصی لمبی ایک پلاننگ چل رہی تھی. اس نے جس طریقے سے جا کے لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا، اسکولوں میں گیا، بچوں کو فوج کے خلاف بھڑکایا. اور وہ دیکھیے فوج کا بھی جو پریویس پولیٹکس میں حصہ رہا ہے وہ بھی کوئی اتنا شاندار نہیں ہے کہ آپ اس کو اگنور کر دیں. اس کی وجہ سے ہیٹریٹ بڑھتا ہے. اور جب آپ جو ریاست کے ادارے یا فوج کے ادارے کے لوگ جب پرائیویٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں آ کے انوالومنٹ شروع کرتے ہیں تو نیچرلی سیولینز میں تھوڑا سا ابہام پیدا ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزوں کو خان صاحب نے بڑی خوبصورتی سے انٹرنیشنل لابی کے ذریعے کیش کروایا، کیونکہ وہاں سے ایک پلان مرتب تھا. دیکھیے اس ملک میں فائنینشلی تو انٹرنیشنل جو بھی ہمارے پاکستان کے دشمن ہیں انہوں نے آپ کو کرپل کیا ہوا ہے فائنینشلی، آپ کو ہلنے نہیں دے رہے. اب ایک چیز اور رہتی ہے جو آپ کی فوج ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی کسی طریقے سے کرپل کیا جائے، اس کو بھی ڈس آرم کیا جائے، اس کو بھی عوام کی نظر میں بدنام کیا جائے، اور اس میں وہ خاصی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اگر جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے میرے دوست کہ جی خالی لیڈران کو پریس کانفرنسیں کر کے نہیں، اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے ونس فار آل، ہاں اگر جو ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو لوگوں کا فوج کے یا جو ہمارے ریاست کے اور یا انٹیلیجنس کے ادارے ان کے بارے میں بھی جو غلط فہمیاں ہیں وہ نہیں پیدا ہونی دینی چاہیے. آپ کو بڑا کلیئر فیئرلی چلنا چاہیے. ہاں ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے. یہ تو اس دن اگر یہ کامیاب ہوتے، انقلاب میں کیا ہوتا ہے، یہاں آپ کامیاب ہوتے ہیں، وکٹوریس ہوتے ہیں، یا آپ کی گردن جاتی ہے. تو اس میں تو ان کو رونے پیٹنے کی ضرورت نہیں، یہ تو انقلاب لا رہے تھے، ابھی رونا پیٹنا کس چیز کا. محسن بیگ صاحب، بات وہ بھٹی صاحب کا کہنا تھا کہ آپ محسن بیگ صاحب کے سامنے بھی یہ سوال رکھ سکتے تھے
سر کیا ان لوگوں کا بھی قصور ہے یا نہیں ہے؟ بھٹی صاحب کہتے ہیں میں تو تھا ان لوگوں میں، لیکن میرے پاس جسٹیفیکیشن ہے کہ میں نے کیوں سپورٹ کیا اگر اس وقت کیا تو. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے اگر تو آپ میری ذات پہ حوالے سے پوچھ لیں تو میں نے تو بہت عرصہ میں جس کی مخالفت اپنے انالیسس بیس پہ کرتا ہوں تو ٹکا کے کرتا ہوں، اور جس کی حمایت کرتا ہوں وہ بھی مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے. میرا کیریکٹر جو سب کو پتہ ہے. مقصد یہ ہے کہ اس گناہ میں میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا یہ تو پاور میں تھا، یہ تو اس وقت سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ ساری زندگی اس پاور میں رہے گا اور پرائم منسٹر ہاؤس میں رہے گا. میری چیزوں کا انالیسس کرنا منصور بھائی ذرا ڈفرینٹ سا ہے. جب پتہ چلا تو میں نے اس سے اختلاف شروع کیا. اینی وے اس میں قصور بھی ہے، ہمارا قصور ہے، بہت سے لوگوں کا. بڑی معذرت کے ساتھ میں لیٹ می ری فریز دا کوشچن. دا پرابلم از کہ جب ان کو بنایا جا رہا تھا، اور میں بڑا فرینکلی یہ جملے اب میں بولنے لگا ہوں، جب ان کو بنایا جا رہا تھا تو پوری مشینری ان کو بنانے کے لیے استعمال ہو رہی تھی. فیکٹری کا ایک ایک پرزہ، ایک ایک مشین اس پروجیکٹ کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال ہو رہی تھی. اب فیکٹری کا ایک ایک پرزہ، ایک ایک مشین اس کو گرانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. جب وہ پہلے اگر غلط تھا تو آج بھی تو یہ سوالات اٹھ رہے ہیں نا کہ بھائی آپ اگر اس پروجیکٹ کو توڑ بھی رہے ہیں تو توڑیں تو کم از کم قانونی طریقے سے. اگر اس طرح ہو رہا ہے، میں آئی وانٹ ٹو آسک دس کوسچن کہ ایک شخص جو ہے وہ 20 دن کے لیے غائب ہو جاتا ہے اور 20 دن کے بعد ایک دم ٹی وی کے سامنے آ کے طوطے کی طرح بولنا شروع ہو جاتا ہے یہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا. آرٹیفیشل طریقے سے بنایا گیا، آرٹیفیشل طریقے سے توڑا جا رہا ہے. یو ایگری ود می؟ 100% ایگری جی. اور بیسیکلی لا تو اس ملک میں ایگزسٹ نہیں کرتا، جس کی پاور ہے وہ استعمال کرتا ہے اور وہ لا بن جاتا ہے. یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عمران خان صاحب جب اپنی پاور میں تھے تو وہ بھی اسی قسم کی سوچ رکھ رہے تھے، اڑا دو، پکڑ لو، ڈال دو، مار دو. دیکھیں رول آف لا جس سوسائٹی میں اس قسم کا ہو وہ سوسائٹی پروان نہیں چڑھتی. اور جہاں پہ طرز سیاست اس قسم کا ہو کہ آج آپ ایک مخالف سائٹ پہ کھڑے ہیں لیکن کل کو اگر آپ کا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ سے مل جاتا ہے تو آپ پاور میں آ جاتے ہیں، یہ غلط ہے. یہ آپ کے ملک کو کہیں نہیں لے کے جائے گا. یہ 70 سالوں میں آپ صرف پستی میں گر رہے ہیں. اور اب حالت آپ کی یہ ہے کہ اگر آپ نے اب بھی کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی، بلیو کیجئے یہ ملک میں بہت 4 5 6 سال سے کہہ رہا ہوں یہ ملک آپ کے رہنے کے قابل نہیں. ملک رہے گا، ملک رہتے ہیں لیکن رہنے کے قابل نہیں رہتے کیونکہ وہاں لیونگ کنڈیشنز آہستہ آہستہ آپ ختم کر دیتے ہیں. تو ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ چپ کر کے الیکشن کروائیے، جو بھی میجارٹی میں آئے، جو بھی آئے، آپ اس کو ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی دے کے گورنمنٹ پکڑا دیں اور اس کو رن کرنے دیں. اگر آپ نئے ایکسپیریمنٹ ابھی آپ دیکھ لیجئے، ابھی بھی من پسند جو کام بلیو کیجئے جنرل فیض یا اس سے پہلے کے لوگ کر رہے تھے اور جس کی دعائیاں ہم سب دے رہے تھے، آج بھی وہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. مجھے کہنے میں کچھ آر بھی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے کریکشن کب کرنی ہے. ہم نے اس ملک کو 26 کروڑ لوگوں کو کہاں لے کے جانا ہے بھائی؟ میں اجازت دیجیے، آخر آپ کے پاس کوئی پلان ہے جی تو پلان یہی ہے کہ الیکشن کروائیے اور جو بھی جیتتا ہے اس کو گورنمنٹ ہینڈ اوور کریں، پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں.